السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں، میں نے آپ کے لیے ایک بہترین ٹاپک لایا ہے، آئیے چلتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آج کی موضوع ہے اللہ کہاں ملے گا۔ پیارے بھائیوں، اگر کوئی شخص سوال کرے این اللہ، اللہ کہاں ہے، تو اس کا جواب ہی دینا چاہیے وہ موجود بلا مکان، کہ اللہ تعالیٰ بغیر مکان کے موجود ہے۔ یہ اہل سنت والجماعت کا موقف و نظریہ ہے جس پر دلائل عقلیہ و نقلیہ موجود ہے۔ وہ موجود بلا مکان، یہ تعبیر اہل علم حضرات کی ہے، اسی لیے طلبہ کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ بلا مکان موجود ہے کہہ دیا جاتا ہے۔ عوام الناس چونکہ ان اصطلاحات سے واقف نہیں ہوتی، اس لیے اس عقیدہ کو عوامی ذہن کے پیش نظر اللہ تعالیٰ حاضر ناظر ہے یا اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے سے تعبیر کر دیا جاتا ہے۔ آیت قرآنیہ ذکر کر رہا ہوں اس موضوع پر۔ نمبر 1، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ مشرق و مغرب اللہ تعالیٰ ہی کا ہے، جس طرف پھر جاؤ ادھر اللہ تعالیٰ کا رخ ہے۔ نمبر 2، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب۔ جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو کہہ دو کہ میں تمہارے پاس ہی ہوں۔ عرش بعید ہے کیونکہ ہمارے اوپر 7 آسمان ہے، ان پر کرسی ہے جو سمندر پر ہے اور اوپر عرش ہے۔ اللہ الذی خلق 7 سماوات وسع کرسیہ السماوات والارض وکان عرشہ علی الماء۔ نمبر 3، یستخفون من الناس ولا يستخفون من اللہ وهو معهم اذ یبیتون ما لا یرضى من القول۔ وہ شرماتے ہیں لوگوں سے اور نہیں شرماتے اللہ سے، اور وہ ان کے ساتھ ہے جبکہ مشورہ کرتے ہیں رات کو اس بات کا جس سے اللہ راضی نہیں۔ نمبر 4، ان ربی قریب مجیب۔ بے شک میرا رب قریب ہے، قبول کرنے والا ہے۔ نمبر 5، وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحَىٰ إِلَيَّ رَبِّي إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيب۔ اور اگر میں راہ پر ہوں تو یہ بدولت اس قرآن کے ہے جس کو میرا رب میرے پاس بھیج رہا ہے، وہ سب کچھ سنتا ہے، بہت قریب ہے۔ نمبر 6، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ ہم اس کی شہرگ سے زیادہ اس کے قریب ہے۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے اس کی بڑی عجیب توجیہ فرمائی ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ بندے کی شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اللہ تو لیس کمثلہ شیء ذات ہے، لیکن میں صرف سمجھانے کے لیے مثال دیتا ہوں کہ 2 کاغذوں کو جب گوند کے ذریعے جوڑا جاتا ہے تو کاغذ اول کاغذ ثانی کے قریب ہو جاتا ہے، لیکن ان کو جوڑنے والی گوند کاغذ اول کی بنسبت کاغذ ثانی سے زیادہ قریب ہوتی ہے۔ انسان کی شہرگ انسان کے قریب ہے تو اللہ فرما رہے کہ میں انسان کی شہرگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہوں۔ 2 جڑے ہوئے کاغذوں میں سے ایک کاغذ دوسرے کے قریب ہے لیکن گوند دوسرے کاغذ کے زیادہ قریب ہے، اسی طرح شہرگ انسان کے قریب ہے لیکن اللہ اس سے زیادہ قریب ہے۔ نمبر 7، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ۔ تم سے زیادہ ہم اس کے قریب ہوتے ہیں لیکن تم دیکھتے نہیں۔ اس موضوع پر ایک حدیث ذکر کر رہا ہوں۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نخامة في قبلة المسجد وهو يصلى بين يدي الناس فحتها ثم قال حين انصرف إن أحدكم إذا كان في الصلاة فإن الله قبل وجهه فلا يتخمن أحدا قبل وجهه في الصلاة۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے قبلہ کی جانب میں کچھ تھوک دیکھا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے آگے نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھیل ڈالا
اس کے بعد جب نماز سے فارغ ہوئی تو فرمایا جب کوئی شخص نماز میں ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے سامنے ہوتا ہے، لہٰذا کوئی شخص نماز میں اپنی منہ کے سامنے نہ توکے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔